بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ بھائی نہ بہن، نہ بیوی نہ بچے، صرف ایک ماں۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہر وقت اپنی ماں کے قدموں میں ہوں گے اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ جل جلالہ میری ماں کو تا قیامت زندہ رکھے۔ محترم ناظرین، ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بار ایک بازار سے گزر ہوا۔ ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا جس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لے اور پیسے کونے پر ریکسین شیٹ کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، 1 درجن کیلے لے لیے اور شاپر میں ڈال دیے۔ پرائس لسٹ سے قیمت دی کی، پیسے نکال کر ریڑھی کی ریکسین شیٹ کے کونے کو اٹھایا، وہاں پر 100، 50 اور 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے بھی پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو اور شاپر اٹھا کر واپس پلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر پھر آ گئے۔ دیکھا کہ ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا کہ صاحب پل تو ختم ہو گیا۔ نام پوچھا تو بولا کہ خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پہ بیٹھ گئے، چائے آئی، کہنے لگا کہ پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرم لہجے سے کہا کہ اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے بھی نہیں دیتی، کہتی ہے کہ تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اب کیا غیب سے کانا اترے گا؟ نہ تو میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں اور نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں گا؟ یہ سن کر اماں نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جریوں والا چہرہ اٹھایا اور اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے کہ رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی کہ تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں ملے گا۔ میں نے کہا کہ اماں یہ کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل بلا کون لحاظ کرتا ہے اور بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی کہ تو فجر کو ریڑھی پلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، اگر تیرا 1 روپیہ بھی گیا تو یہ خالدہ ثریا اللہ سے پائی وصول کرے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں اور شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں اور پل بھی لے جاتے ہیں، ایک ڈیلا بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ کر جاتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی اور نوٹ لکھ کر رکھ گئی کہ اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا اور پشت پر لکھ گیا کہ انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے اور نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے کہ تیرا پل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ باٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیے نا، وہ پیارا رب ایک تو رازق ہے، اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔
آخر میں اپنے سب دوستوں سے گزارش بھی کروں گا کہ اپنے بچوں سے کہے کہ اگر آپ فارغ ہو اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھے تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کرے اور انہیں کہے کہ امی جان، ابا جان، لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدمات چومتی ہے انشاءاللہ۔